ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ یا رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، صدق الله العظيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود پاک محبت کے ساتھ پڑھ لیجیے۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ انتہائی محترم و معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب ایصال ثواب کی محفل میں حاضر ہیں۔ میری دعا ہے خلاق عالم ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے برادر عزیز محترم و مکرم بھائی محمد شہزاد صاحب اور ان کے برادران، ان کی والدہ ماجدہ رضا الہی سے انتقال کر گئیں۔ ان کی روح کو ایصال ثواب بھیجنے کے لیے آج کی اس بزم کا اہتمام کیا گیا ہے۔ میری دعا ہے خلاق عالم مرحومہ کی حتمی بخشش و مغفرت فرمائے اور زندگی بھر کی حسنات کو قبول فرمائے اور سیئات سے درگزر فرمائے۔ ہماری آج کی اس بزم میں سفیر تصوف، داعی امن، محبوب العلماء والصلحاء حضرت صاحبزادہ پیر سید ڈاکٹر محمد ارشد شاہ نقیبی قادری الازہری دامت برکاتہم العالیہ آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور ان کے ساتھ میرے برادر اکبر مخلصی و مشفقی و محبی فی اللہ پیر طریقت حضرت علامہ پیر محمد حامد سرفراز صاحب رضوی دامہ اقبالہ آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ چند ضروری گزارشات آپ کی خدمت میں بطور سبق عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم پیر صاحب کے ملفوظات سماعت فرمائیں گے۔ ای کو بالکل بند کریں گے جی، بالکل بند کر دیں۔ دوستان گرامی، جو میں نے آیت طیبہ پڑھی ہے مسلمانوں کے تقریباً تمام بچوں کو اور بڑوں کو یہ یاد ہے۔ نماز کا جب سلام پھیرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم یہی دعا پڑھتے ہیں۔ اس پر ہم نے تھوڑا سا غور کرنا ہے۔ یہ قرآن مجید برہان رشید کا 13واں پارہ سورہ ابراہیم شریف کے اندر یہ آیت طیبہ موجود ہے، اور دعائے معصورہ کے طور پر یہ مسلمانوں کو یاد بھی ہے اور یہ پڑھتے بھی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اپنی مبارک زندگی میں ایک دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس دعا کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں اور رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یا اللہ مجھے نمازی بنا دے۔ علماء کرام، علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ نمازی تو پہلے ہی تھے، اور نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جو بارگاہ الہی میں ہر دم پیش اور حاضر رہتا ہے۔ پھر کیوں فرمایا کہ مجھے نمازی بنا دے؟ علماء کہتے ہیں یہ دعائے استقامت ہو رہی ہے، اور یہی صوفیاء کی بولی میں ہے الاستقامت فوق الکرامت۔ کوئی بھی کام کیا جائے تو اس پر جب ہمیشگی دوام بندے کو نصیب ہو جائے تو یہ کرامت سے بھی بڑھ کے ہوتا ہے۔ اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت کے ہاں وہ عمل مقبول اور پسندیدہ ہے کہ جو ہمیشگی کے ساتھ کیا جائے، اگرچہ وہ تھوڑا کیا جائے، یعنی تھوڑا ہو ہمیشگی کے ساتھ ہو۔ آپ دیکھیں یہ رمضان شریف اپنی برکتیں لٹانے کے لیے تشریف لا رہا ہے، ایک مہینہ کم و بیش باقی ہے۔ اللہ ہم سب کو رمضان مدینہ بھی دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب رمضان شریف آئے اس کی برکات عطا فرمائے۔ بس اوقات لوگ نماز، ذکر، فکر، نوافل، تلاوت اس کی جانب زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، لیکن جو ہی عید پڑھتے ہیں تو اس کے بعد پھر سستی غالب آ جاتی ہے۔ یہ عمل اللہ کو نہیں پسند۔ آپ صرف 5 نمازیں پڑھیں، لیکن جیسے رمضان میں ویسے غیر رمضان میں بھی، یعنی ہمیشگی اور دوام اختیار کریں، یہ اللہ رب العزت کو زیادہ پسند ہے۔ یہ پہلی بات۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام فرماتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ یہ جو اولاد کے لیے دعا کرنا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا ثلاث دعوات مستجاب لا یردہن،
فرمایا 3 دعائیں ہیں جو ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، وہ کبھی رد نہیں کی جاتی۔ کون کون سی دعائیں؟ دعوت المظلوم و دعوت المسافر و دعوت الوالد لولدہ۔ فرمایا ایک مظلوم کی دعا جس پر لوگ ظلم کریں اور وہ بیچارہ کر کچھ نہ سکے۔ آپ پنجابی چ جملہ بول دے نا ابھی، غریب دی ہاں تو بچی، اے جڑی ہاں ہے نا، اس کا یہ مطلب ہے کہ مظلوم کی بد دعا نہیں لینی چاہیے، اس کے ساتھ ظلم و ستم نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات فرمایا مسافر کی دعا، جو شرعی سفر 92.5 کلومیٹر علماء نے بیان فرمایا، اس سفر پر نکلے اپنے شہر اور دیہات سے نکلتے ہی وہ مسافر بن جاتا ہے۔ سفر میں جب دعا کرتا ہے تو اللہ اسے بھی قبول فرماتا ہے۔ تو جب بھی کبھی سفر میسر آئے تو راستے میں دعا فرماتے رہا کریں۔ تیسری بات فرمایا والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں قبول ہی قبول ہے۔ یہ جتنے بزرگ یہاں تشریف فرما ہیں، عمومی طور پر ہم اپنے امام صاحب، خطیب صاحب یا پیران طریقت جتنے بھی صالحین ہوتے ہیں ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ دعا کر دے، بچوں کے پیپر ہو رہے ہیں، دعا کر دے بچوں کے لیے۔ بھائی ان کے لیے یہ صالحین سے دعا کروانا بالکل جائز ہے، یہ مسنون عمل ہے، لیکن اگر والد خود دعا کرے تو اس کی دعا بھی رد نہیں ہوتی، وہ قبول ہی قبول ہوتی ہے۔ تو والد کو چاہیے خود بھی دعا فرمایا کرے۔ تو اپنی اولاد کے لیے دعا کرنی چاہیے، لیکن میرے شیخ طریقت سیدی و سندی امیر اہل سنت حضرت علامہ پیر محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ مدنی چینل والے، آپ فرماتے ہیں ہمارے یہاں جب اولاد کے لیے دعا کی جاتی ہے تو یہ ہے میری اولاد کامیاب ہو جائے، پیپروں میں کامیاب، انٹرویو میں کامیاب، نوکری لگ جائے، باہر چلا جائے، ایکس وائی زیڈ، یہ دعائیں ہوتی۔ فرمایا یہ کرو، لیکن آپ فرماتے ہیں ہمارا مشورہ ہے، صوفیانہ بولی بولتا ہے نا، وہ فرماتے ہیں یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ میری اولاد کو دنیاوی کامیابیاں بھی عطا فرما اور قبر و حشر کی کامیابیاں بھی عطا فرما۔ یہ دعا جامع ہے اور اس کے اندر اس کی دنیا اور آخرت سیو ہو جاتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن دعا کیا ہے؟ یا اللہ ان کو نمازی بنا دے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ یہ اولاد اگر نمازی ہو تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا 2 فائدے ہوتے ہیں، انشکر لی ولوالدیک، اس آیت کے تحت یہ علماء تفسیر نے لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی کرو۔ تو اللہ کا شکر کیسے ادا کریں اور والدین کا کیسے کریں؟ تو فرمایا جو بندہ نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کر لیتا ہے، اور جو بعد میں دعا والدین کے لیے کر لے وہ والدین کا شکر ادا کر لیتا ہے۔ اور اگر کہیں جلدی ہو دعا نہ کر سکے، جبکہ کرنی چاہیے، فوراً دعا کرنی چاہیے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، جامع الترمذی میں روایت ہے، فرمایا کہ نماز کے بعد اور تہجد کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ فرمایا 2 ٹائم ہے، من دبر الصلوات المکتوبات ومن جوف اللیل الاخر۔ فرمایا یہ 2 ٹائم ہے جس میں دعا قبول ہی قبول ہوتی ہے۔ اگر آپ نہ بھی کر سکیں تو رب جعلنی کی صورت میں آپ نے نماز میں ہی دعا فرما دی ہے۔ تو عزیز یہ دعا کرنا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اب دوسری بات توجہ طلب ہے ہمارے لیے، وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنی اولاد کے لیے یہ دعا کر لیں اور یہ نمازی بن جائیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ یہ اللہ کا شکر بھی ادا کر لیں گے نماز پڑھ کے، اور جب دعا کریں گے تو والدین کا شکریہ بھی ادا ہو جائے گا اور والدین کا فائدہ بھی ہو جائے گا۔ اس واسطے ضرور نمازوں کی عادت بنائیے، ڈبل فائدہ ہو جائے گا۔ آگے فرمایا ربنا وتقبل دعا، یا اللہ تو ہی تو ہے جو دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اب ذرا توجہ فرمائیں گے، آپ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائیں، بسا اوقات شیطان ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ یار اگر اللہ ہی دعائیں قبول کرتا ہے تو تم ولیوں کے درباروں پر کیا جاتے ہو نیکوں کے پاس، اس کا وسیلہ اس کا وسیلہ، یہ کیا ہے سب کچھ؟ دعا تو اللہ نے قبول کرنی ہے میری جان۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب نیکوں کے پاس جاتے ہیں نا تو اس وقت ان کا وسیلہ دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعا قبول اللہ ہی کرتا ہے، لیکن وہ مانتا پیاروں کی ہے۔ جب ان پیاروں سے دعا کروائی جائے اور وسیلہ دے دیا جائے تو اللہ ان کے صدقے میں زیادہ فضل فرما دیتا ہے۔ بس اتنی بات ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا ربنا اغفر لی، یا اللہ میری مغفرت فرما دے، ولوالدیہ، اور میرے ماں اور باپ دونوں کی مغفرت فرما دے۔ اب علماء تفسیر نے پھر یہاں سوال اٹھایا، وہ کہتے ہیں ابراہیم علی نبینا علیہ السلام جب دعا کر رہے ہیں مغفرت کی تو پہلے اپنے لیے کر رہے ہیں، کیوں؟ حالانکہ پہلے والدین کے لیے ہونی چاہیے تھی۔ ایک جو زمانے کا دستور ہے وہ بتاتا ہے کہ پہلے ماں باپ کا ذکر ہوتا، لیکن یہاں پر علماء تفسیر نے جو نقطہ لکھا وہ یہ ہے، فرماتے ہیں دعا جب بندہ مانگتا ہے نا تو ابتدا میں بندہ یکسوئی کے ساتھ
اور دل جمعی کے ساتھ توجہ کے ساتھ کلمات نکالتا ہے تو فرمایا اس وقت بندے کو چاہیے سب سے پہلے اپنی مغفرت کی دعا کرے کہ ہو سکتا ہے وہ دل سے نکلے ہوئے جملے قبول ہو جائیں اور یہ بخشا جائے، اور جب یہ بخشا جائے گا تو بعد میں جس کے لیے دعا کرے گا وہ بھی بخشا جائے گا۔ اس واسطے فرمایا پہلے اپنی مغفرت کی دعا کی جائے، اور اس کے بعد پھر اگلی بات، دوسری بات پھر نبی نے اپنی مغفرت کے لیے دعا کیوں کی؟ نبی تو معصوم ہوتے ہیں، نبی اور فرشتے یہ دو جماعتیں ہیں معصوم کی اس کائنات میں، تو پھر اپنے لیے کیوں دعا کی؟ اس لیے نہیں کہ کوئی گناہ تھا معاذ اللہ، نہیں، یہ تعلیم امت کے لیے تھا کہ میں نبی ہو کر جب رب سے مغفرت مانگ رہا ہوں تو تم امتی ہو کر ضرور مانگ لینا۔ اور دوسری بات، صوفیاء نے یہاں صوفیانہ نکتہ یہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مغفرت جب اللہ سے طلب کی جائے تو اس کے لیے گناہ کا ہونا ضروری نہیں ہے، آپ ویسے بھی استغفار کر سکتے ہیں، ویسے بھی اللہ کی بارگاہ میں مغفرت مانگ سکتے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا جسم ستھرا ہو اور پھر بندہ غسل کرے تو جسم فریش ہو جاتا ہے، بالکل طبیعت فریش ہو جاتی ہے، یس فٹ ہو جاتا ہے بندہ۔ تو فرمایا گناہ نہ ہو، بندہ جب مغفرت اللہ سے طلب کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو مزید فریش کر دیتا ہے اور درجہ اس کا بلند فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا والدیہ، میرے ماں اور باپ دونوں کی بخشش و مغفرت فرما۔ پتہ چلا یہ ماں باپ دونوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ اور والد دونوں مسلمان ہیں۔ حضرت تارخ علی نبینا علیہ السلام آپ کے والد گرامی ہیں۔ یہاں پر بھی بسا اوقات ایک مغالطہ لگ جاتا ہے لِأَبِيهِ آزرا کے تحت، لیکن علامہ ابن کثیر جو کہ ایک تاریخ کی دنیا میں معتبر شخص مانا جاتا ہے، انہوں نے بھی اپنی تاریخ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر نہیں ہے، وہ چچا تھا جس کو باپ کہہ کر پکارا گیا، چونکہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عم الرجل سنب و ابی ہے، فرمایا کہ جو آدمی کا چچا ہوتا ہے وہ باپ کی جگہ پر ہوتا ہے۔ اور آپ جب حضرت عباس کو بلایا کرتے تھے اپنے چچا، تو آپ کہتے ادو الیہ ابی عباس، او میرے باپ عباس کو میری طرف بلا کے لاؤ، حالانکہ وہ چچا تھے۔ تو عربی کے اندر ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ اچھا یہاں پر یہ بات توجہ طلب ہے کہ آپ کے والد کیوں نہیں مراد لیے جا سکتے؟ کیونکہ آزر کافر تھا، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے لے کر آدم علیہ السلام تک جن جن پشتوں سے میں آیا ہوں وہ بھی سارے طیب و طاہر و پاک تھے، اور جن پیٹوں سے میں آیا ہوں میری ماں آمنہ سے اماں حوا تک یہ تمام مائیں بھی پاک اور صاف تھیں۔ کافر کے بارے میں قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس، کافر ناپاک ہوتا ہے، اگر یہ پاک ہیں تو پھر یہ کافر نہیں ہے، پھر یہ پاک اور مسلمان ہیں۔ یہ دلیل ہے باقاعدہ طور پر، میرے آقا کریم نے فرما دیا مسئلہ حل ہو گیا۔ اور دوسری بات یہاں پر والدین کے لیے دعا ہے، کافر کے لیے تو دعا نہیں بندہ کر سکتا۔ لا تقم علی قبرہ ولا تصلی علی احد منہم مات، کہ فوت ہو جائے کافر ہو تو اس کی قبر پر بھی آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، دعا تک نہیں کر سکتے۔ تو اگر ان کے لیے آج تک اور قیامت تک ہوتی رہے گی تو یہ قرآن کا فیصلہ بتا رہا ہے کہ آپ کی والدہ بھی مسلمان تھی اور آپ کے والد بھی مسلمان تھے، تبھی ان کے لیے دعا ہو رہی ہے۔ اور یہیں پر صوفیاء نے ایک بات لکھی، وہ فرماتے حدیث شریف کے تحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا توبہ، خوشخبری ہو جنت کی اس شخص کے لیے لمن بر والدہ، جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ حضرت مولا مرتضی شیر خدا مشکل کشا داماد مصطفیٰ، ہمارے قبلہ دل کعبہ جاں حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ، آپ نے یہاں بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کے ساتھ تم نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ تو کہا یہاں والدین کے ساتھ احسان کہا ہے، عدل نہیں کہا، وَبِالْوَالِدَيْنِ عدلا نہیں کہا، احسانہ کہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ عدل اور احسان تو اپنے والدین پر جتنا ہو سکے آپ خرچ کریں، یہ قرآن مجید کا بھی فیصلہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا یسألونک عن الانفاق، محبوبی آپ سے سوال کریں گے کہ ہم کہاں خرچ کریں؟ فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، کہ جہاں پر خرچ کرنا ہوتا ہے بہترین خرچ کرنے کی جگہ یہ ہے کہ بندہ اپنے ماں باپ پر خرچہ کرے۔ ہم جتنے بیٹھے ہیں اپنے ماں باپ پر سعادت سمجھ کے آپ خرچ کیا کریں، جب انہیں ضرورت ہو تب بھی، نہ ہو تب بھی ان کو تحفے تحائف گفٹ پیش کیا کریں۔
مجھے پتا چلا کہ ہمارے شہزاد بھائی اور ذیشان بھائی اور فہد بھائی یہ اپنی ماں سے بڑی محبت کرتے تھے. ایسے موقعوں پر یہ بات بتلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے، ایک تو ہم جتنے آئے ہیں ہمارے لیے سبق ہو جائے کہ ہم نے بھی اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، اور دوسرا ان بچوں کی جو اچھی تربیت ہے اس کا بھی اظہار ہوتا ہے. اللہ مرحومہ کی حتمی بخشش فرمائے، ان بچوں نے بڑی خدمت کی ہے اپنی والدہ کی، اللہ کریم ان کو اس کی جزائے بہترین عطا فرما دے. اور ہم سب جتنے ہیں اللہ کریم ہم سب کو بھی اپنے اپنے والدین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آخری بات کر کے میں اجازت چاہ رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے زاد اللہ لہ فی عمرہ، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرما دیتا ہے. بلکہ صوفیاء نے یہاں تک لکھا، یہ بھی حدیث شریف ہے، فرمایا جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے. عمر بھی لمبی ہو جاتی ہے، رزق میں بھی برکت ہوتی ہے. اور جب والدین دنیا میں ہوں جتنا ہو سکے ٹائم ان کو دے، ان کی خدمت کریں، اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے شہزاد بھائی کی والدہ کی حتمی بخشش و مغفرت فرمائے. جملہ مہمان حضرات جہاں کہیں سے بھی تشریف لائے اللہ کریم آپ سب پر اور مجھ گناہگار فقیر حقیر پر اپنی خاص نگاہ فضل و عنایت فرمائے. میرے ملک وطن عزیز پر اپنی نگاہ عنایت فرمائے، بلکہ عالم اسلام پر غزہ سمیت تمام کائنات میں مسلمانوں پر اللہ فضل فرمائے. اور ہم جتنے بیٹھے ہیں اللہ کریم ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرمائے. آمین آمین آمین. بجاہ